معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا کہ جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا۔ آخر اس واقعے کی وجہ کیا تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا؟ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوری سبسکرائب کیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، چونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت علیہ السلام سے تڑپتا تھا۔ اسی لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت علیہ السلام سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی موزوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دور تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگو پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عظیم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ آج وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم جو خود بہتر سمجھو وہ کرو، جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں و دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کے چھیتھڑے ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔
इसी के बाद बनु उमैया ने अमवी शहजादे मरवान बिन हकम के हाथ पर बैत कर ली और उसे तख्त पर बैठा दिया। मरवान ने अपना दारुल हुकूमत मस्कल तौर पर दमिश्क मुंतकिल कर दिया। बनु उमैया ने शेख उमर अल मखसूस को जिंदा दरगोर कर दिया कि तुमने ऐसी तरबियत क्यों की कि मुआविया बिन यजीद ने बड़े दरबार में बनु उमैया को रुस्वा कर दिया। इसके चंद दिन के बाद ही मुआविया बिन यजीद को जहर दे दिया गया। 684 ईस्वी से 685 तक मरवान बिन हकम ने हुकूमत की। फिर इसकी वफात के बाद मरवान के बेटे अब्दुल मुल्क ने 685 से 705 तक एक तवील अरसे तक हुकूमत की। फिर 705 ईस्वी से 715 तक अब्दुल मुल्क के बेटे वलीद ने हुकूमत की। इसी के दौर में सिंध, अंदलस और दीगर बहुत सी रियासतें फतह हुई। इसी के दौर में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। 715 से 717 तक वलीद बिन अब्दुल मुल्क के भाई सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने हुकूमत की और 717 में उमर बिन अब्दुल अजीज मौजज़ाना तौर पर तख्त नशीन हुए, लेकिन इनको भी जहर दे दिया गया। 720 से 724 तक वलीद बिन अब्दुल मुल्क और सलमान बिन अब्दुल मुल्क के भाई यजीद बिन अब्दुल मुल्क ने हुकूमत की बागडोर संभाले रखी। इसके बाद हाशाम बिन अब्दुल मुल्क, वलीद बिन यजीद, यजीद बिन वलीद, इब्राहिम बिन वलीद और मरवान बिन मोहम्मद ने बिलतरतीब हुकूमत की और 750 ईस्वी में बनु उमैया की हुकूमत का तख्त बनु अब्बास ने उलट दिया। बनु उमैया का आखिरी हुक्मरान मरवान सानी एक इंतहाई सुस्त और डरपोक हुक्मरान था जिसने अबू मुस्लिम खरासानी के हाथों शिकस्त खाई और यूं बनु अब्बास की हुक्मरानी शुरू हुई। तारीखी किताबों में दर्ज है कि अबू मुस्लिम खरासानी ने बनु अब्बास के अबू जाफर अल मंसूर और इनके भाई अबू अल अब्बास अल सफा को हुक्मरानी सौंप दी। इस तरह बनु अब्बास के पहले हुक्मरान अबू अल अब्बास ने आते ही बनु उमैया का नाम मिटाने की कसम खाई, बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया और वाक़या करबला में मुलव्विस तमाम किरदारों की कब्रें तक खोदी गईं। इसी तरह बनु अब्बास के हुक्मरान अबू अल अब्बास अल फला ने यजीद की कब्र को खुदवाया और ये काम उसने अपनी निगरानी में करवाया। वो चाहता था कि यजीद को कब्र से निकाले और उसकी लाश को सूली पर लटकाए। चुनाचे यजीद की वफात के 65 साल बाद इसकी कब्र को उस वक्त के हुक्मरान अबू जाफर और अबू अब्बास की निगरानी में खुदवाया गया। लेकिन जब कब्र को खोला गया तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि इसमें लकड़ियों की राख, बदसूरत कुत्ते और एक अजदहे के सिवा कुछ न था।